بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے، زغر کا چشمہ کیا خشک ہو گیا ہے، اور دجال اور موجودہ صورتحال۔ میرے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی جس میں دجال کے بارے میں مکمل تفصیل تھی۔ ایک حدیث تھی، ایک صحابی اور ان کے کچھ ساتھی تھے جو سمندر میں یعنی کہ جا رہے تھے کشتی میں، تو کشتی ان کی گم ہو گئی۔ تو ایسی جگہ پہ ان کی کشتی پہنچی جہاں پہ ایک جزیرہ نما جگہ تھی، وہاں پہ ایک شخص دیکھا انہوں نے، دجال۔ تو ان کا آپس میں کافی مکالمہ ہوا تھا، تو دجال نے کچھ سوالات اس صحابی سے پوچھے تھے۔ تو اس میں بحیرہ طبریہ کے بارے میں پوچھا تھا، کیا وہ خشک ہو چکا ہے، اور اسی طرح زغر کے چشمے کے بارے میں پوچھا تھا کہ زغر کا چشمے کے بارے میں صورتحال بتاؤ۔ تو میرے ناظرین، زغر کا چشمہ جو ہے وہ ہے کہاں پہ واقع، اور اس کی تاریخ کیا تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا۔ اور زغر کے چشمے کے بارے میں یہ ہے کہ وہ خشک ہو رہا ہے، اور یہ نشانیاں بتاتی ہیں کہ اب جو ہے دجال کا خروج بھی قریب ہے، اور اس سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور بھی ہوگا۔ تو آئیے آپ کو میں زغر کے چشمے کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ اس حدیث میں جو دجال نے تیسرا سوال کیا تھا، اور یہ کیا تھا کہ زغر کے چشمے کے بارے میں صحابی سے پوچھا کہ وہ خشک ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا اس وقت خشک نہیں ہوا۔ اب خبریں یہ ہے کہ زغر کا جو چشمہ ہے وہ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو صدوم جو بستی تھی وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ اپنی بیٹیوں، دو بیٹیاں تھیں آپ کی، ایک کا نام زغر تھا اور دوسری بیٹی کا نام ربا تھا۔ جب یہ لے کے چلے ان کو، تو جب بڑی بیٹی کا انتقال ہوا، بڑی صاحبزادی کا، تو جہاں پہ ان کا انتقال ہوا ایک چشمے کے پاس، تو پھر انہوں نے ان کو وہیں دفن کر دیا، اس کا نام رکھا عین ربا۔ تو اس کے بعد دوسری بیٹی تھی جن کا نام زغر تھا، ان کا جو انتقال ہوا ہے وہ دوسرے چشمے کے پاس ہوا ہے۔ تو جب ان کا وہاں انتقال ہوا تو ان کو اس چشمے کے پاس دفن کیا، تو اس چشمے کا نام پڑ گیا عین زغر۔ آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی نہیں ہوتی تھی کہ یعنی کہ آپ پمپوں سے پانی نکالیں، تو جہاں پہ چشمے ہوتے تھے یا کوئی نہریں، دریا، وہاں پہ لوگ جا کے بسیرا کرتے تھے۔ تو زغر کا چشمہ، اس کے بارے میں جو موجودہ حالات بتا رہے ہیں اس وقت، بحیرہ طبریہ اور زغر کا چشمہ، ان دونوں کے بارے میں یہ تقریباً 70 سے 80% یہ خشک ہو چکے ہیں۔ دجال نے یہی سوال کیے تھے کہ کیا وہ خشک ہو چکے ہیں، تو اس کے بارے میں جو احادیث میں آتا ہے جب یہ خشک ہوں گے تو دجال نے کہا تھا اس وقت پھر میں نکلوں گا، مجھے اللہ کا حکم ہوگا۔ تو میرے ناظرین، جو بڑی نشانیاں ہیں، پریڈکشن ہے، بڑی تیزی کے ساتھ پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ دجال کا خروج جو ہے وہ قریب ہے، اس سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا، اور بڑی نشانیاں جو احادیث میں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ یعنی کہ آہستہ آہستہ پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ زمانہ تیزی کے ساتھ بڑی نشانیوں کی طرف جا رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہ زمانہ پیچھے کو آئے گا، اب آگے ہی جائے گا، نشانیاں تیزی کے ساتھ پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں، اور دجال خروج کی نشانیاں، اور حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کی نشانیاں، وہ تقریباً یعنی اکثر و بیشتر پوری ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب دنیا سے جائیں ایمان کی حالت سے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔